بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، عرض کی کہ کوئی ایسا ذکر مجھے بتائیں جو میں پڑھا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تم پڑھا کرو لا الہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے اور میں آپ کا پیغمبر ہوں، میرا تو آپ کے ساتھ خاص تعلق ہے، تو مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ جس طرح عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ عام وظیفے تو ہم پوچھ کر تھا کہ جی پڑھ کے کام نہیں بنا، مولوی صاحب کو خاص وظیفہ بتائیں نا جیسے بس ادھر پڑھیں فٹ کام ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا نا، اللہ سے بڑا تعلق تھا، کیونکہ پیغمبر بڑا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا جو مقام ہے وہ عام مخلوق کا وہ مقام نہیں، تو اللہ نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا موسیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو، اس میں بڑا وزن ہے۔ ویسے تو انسان اتنا پڑھے جتنی اس کی طبیعت چاہے، ورنہ پھر وہ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں کیا ہم نے فلاں ذکر کیا، اس کو لگتا ہے وہ گرم ہے، فلاں ذکر ہم کرتے ہیں وہ ٹھنڈا ہے۔ بس جتنا دل چاہتا ہے، جتنی چستی ہے اتنا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، آرام سے پڑھو، بلکہ روک رہے ہوتے ہیں نا 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 یہ جو ہے نا آیت کریمہ کی تسبیح نہ کرنا۔ کیوں بھائی؟ آگ لگ جائے گی۔ آگ کیوں لگے گی؟ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ تم میری یہ تسبیح کرو، میرا ذکر کرو تو ہم آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیں۔ وہ کون سی یہ تسبیح ہے؟ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ یہ پڑھیں، وہ باہر آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعائے یونس کو، یہ دعائے یونس کے نام سے مشہور ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا کہ جو بھی مومن اس کو پڑھے گا، جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا۔ تو افضل الذکر کون سا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، اور اس کا عقیدہ بھی بنائیں، صرف الفاظ نہ پڑھیں، اس کا عقیدہ بنائیں۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پھر یہ کہیں بھی صحیح، اور پھر درباروں پہ سجدے بھی نہ کریں، پھر کہ زندہ مردہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں، سجدہ صرف اور صرف پکا وعدہ اللہ کے ساتھ کر لیا۔ کیا؟ اے اللہ بس روزی تو نے دینی ہے، پیدا تو نے کیا ہے، بال بچے اولاد سب چیزیں تو نے دی ہیں، ہم کیوں جھکیں کسی کے سامنے؟ ہم تو جھکیں گے صرف اور صرف تیرے سامنے۔ یہ وعدہ ہے ہمارا، اور یہ وعدہ آج سے ہے، یہ جب سے ہم بالغ ہوئے سمجھ آئیے اس وقت سے نہ، یہ وعدہ ہم کر کے آئے ہیں جب ہمارے جسم ہی نہیں بنے، عالم ارواح میں ہم یہ وعدہ کر کے آئے۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، تو
تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ربوبیت کا عہد کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، اس لیے توحید یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر دائیں بائیں ماحول خراب نہ ہو تو انسان کی طبیعت کدھر جائے گی؟ لا الہ الا اللہ کی طرف جائے گی۔ ہاں اگر مجلس بندے کی خراب ہو تو پھر دائیں بائیں بھٹک جاتا ہے بندہ، اگر مجلس صحیح ہو پھر آدمی کبھی اس عقیدے سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ اس لیے پڑھیں بھی صحیح، ثواب بھی ہے اور افضل ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی ضرور اپنائیں۔ ایک اور چیز، آج کا رمضان ہے اور شیطان بندے ہوئے ہیں، اور ذکر کرنے کو جب جی چاہے تو آئیں پھر آپ کو بتائیں کہ جنت میں درخت لگانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا ایک مرتبہ تو سارے پڑھ لیں، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، فرمایا فوری طور پر جنت میں اس کے نام کا کھجور کا درخت لگا دیا جاتا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اور جتنی میں ہمت کروں گا آپ ہمت کریں گے اتنے درخت لگا لیں۔ ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، کیا پیارا انداز ہے، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے میرے صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ میں تجھے نہ بتلاؤں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ بتائیں اور ایک پھر جنت کا خزانہ بتائیں۔ فرمایا قال لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب تک ہم نے حدیث نہیں پڑھی تھی ادھر کہتی تھے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان کو بھگاؤ، شیطان بھگانے کے لیے اعوذ باللہ، یہ جنت کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز؟ لا حول ولا قوت، یہ اور چیز ہے، یہ اتنا اعلیٰ وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ بہت مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حل مشکلات کے لیے اس کا تجربہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بندے کو مشکل آ جائے، پیش آ جائے، فرمایا ہمارے تجربات میں یہ بات داخل ہے، جو بندہ اس کو پڑھے گا، حضرت نے تعداد جو بتائی ہے فرمایا 500 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ اس کی جو مشکل ہے وہ حل فرما دے۔ ایک مسئلہ بھی سنتے جائیں، عشر کے بارے میں ہے مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی کوئی بھی ذمہ دار بیٹھا ہو یہ اس کو یاد رکھ لے، دوسروں کو بتائے کہ آپ کی جتنی پیداوار ہے اس پیداوار میں سے آپ نے خرچہ نہیں نکالنا، بغیر خرچہ نکالے پہلے آپ نے کیا ادا کرنا ہے؟ عشر۔ خرچہ کوئی بھی آپ نے نہیں نکالنا، کوئی کٹائی کا خرچہ ہے، تھریشر کا خرچہ ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ تھریشر والے کو کہا 40 من نکلے تو 1 من ہم آپ کو دیں گے، فرض کریں، تو آپ نے جو عشر نکالنا ہوگا وہ 40 من کا نکالنا ہوگا، 39 من کا نہیں نکالنا۔ دوسرا یہ ہے کل پیداوار کا 20واں حصہ جب پانی پر آپ کا پیسہ خرچ ہو چکا ہو، جس طرح کہ عام طور پر پانی پر پیسہ خرچ، یہاں پانی مفت کا نہیں ہے، جہاں پانی مفت کا ہے وہاں کل پیداوار کا کتنا حصہ؟ 10واں۔ یہ دونوں میں فرق آپ ذہن میں رکھ لیں، مثال کے طور پر 10 بوری ہوئی تو اگر پانی پر پیسہ خرچ ہوا ہے تو آپ آدھی بوری دیں گے، وہ 20واں حصہ بنے گا، اور اگر پانی مفت کا ہے تو پھر آپ 1 بوری دیں گے، 10واں حصہ وہ بنے گی 1 بوری، کیونکہ کل 10 بوری ہوئی ہے۔ جو دوسرا مسئلہ ہے توجہ نہیں کرتے کہ تھریشر والے کو کہیں گے یا مزدور کو کہیں گے، کٹائی کرنے والے کو، کہ جتنی ہوگی نا تو اس میں سے گندم میں سے جو جتنی نکلے گی ہم تجھے 1 من مزدوری دیں گے۔ اب اس کو مزدوری آپ کس میں سے دے رہے ہیں؟ یہ اس کے عمل سے جو چیز برآمد ہوئی ہے اب اس میں سے اس کو مزدوری دے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو چیز اس کے عمل سے برآمد ہوئی ہے آپ اسی میں سے کیا طے کریں؟ مزدوری، یہ جائز نہیں۔ آپ پیسے طے کریں، گندم طے نہ کریں، آپ گندم تو اس کے کام سے نکلی ہے، برآمد ہوئی ہے۔ عورتیں چنائی کرتی ہیں، ان کو مزدوری کس میں سے؟ اسی کپاس میں سے۔
تو جو چیز کسی کے عمل سے نکلے وہ مزدوری بنانا یہ ناجائز ہے. یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قفیز طحان سے منع کیا ہے. فرمایا کہ جو آٹا پیسنے والا ہے، جس طرح آج کل چکیاں ہیں، اس وقت وہ چکیاں ہوتی تھی ہاتھ والی، یہ آج ہمارے ہاں یہ چکیاں ہیں جو بجلی والی ہیں، یہ چلتی ہیں. جو بھی آٹا پیسنے والا ہے اس کو مزدوری اس آٹے میں سے نہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. ہاں ایک مرتبہ آپ پیسے طے کر لیں، مثلا 500 روپے آپ کو ہم دیں گے، آپ کٹائی کریں، یہ آج کی مزدوری آپ کی کتنی ہے جی؟ 500. اس کے بعد اگر وہ کہے کہ مجھے گندم کی ضرورت ہے، مجھے آپ 500 جو میں نے آپ سے لینا ہے بطور مزدوری، مجھے آپ اس 500 کے بدلے میں گندم دے دے، تو اس کی شریعت کیا دیتی ہے؟ اجازت. لیکن شروع سے اگر آپ طے کریں گے، کیا چیز طے کریں گے؟ گندم مزدوری کے طور پر، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو میں مزید ذرا ایک حدیث سنا سکوں آپ کو. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ اے علی کبھی بھی ایسا نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ کہ جو قصاب آئے تو اس قصاب کی مزدوری کے طور پر کھال نہ دینا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ساری چیز سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہ جو چیز کسی کے کام سے نکلی ہو اس کو مزدوری بنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. امید ہے کہ مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.